اپنے والد کی الماری دیکھ رہا تھا, وہ کتابیں وغیرہ رکھتے تھے. ایک موٹی سی کتاب نکلی مجھے, جوش ملیح آبادی صاحب کی تھی, اور انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے میرے والد صاحب کو دی ہوئی تھی کہ پاکستان آرمی کا واحد جرنیل جو شعر و ادب سمجھتا ہے. وہی جوش ملیح آبادی 1980 کی دہائی میں بین کر دیا گیا ٹی وی اور ریڈیو سے. 1980 کی دہائی میں بین کر دیا گیا ٹی وی اور ریڈیو سے, جو کہتا تھا کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں, کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساتھی. آپ کے والد صاحب جنرل غلام عمر, کیا ان کا تھاٹ پروسیس تھا پوسٹ فال آف ڈھاکہ؟ ہی جنونلی بلیو کہ جھکنا نہیں انڈیا کے سامنے, لیکن یہ 24 گھنٹے کی لڑائی بھی ضروری ہے. 71 تو یہ سیٹ کہ ہمارا قصور ہے, ہمارا قصور مینس کے سر آئی واز پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اب آپ 19-20 کرتے رہیں, کسی پہ تھوپ دینا کہ جی فلانے نے یہ نہیں کیا. وہ اسٹیٹ بینک ایک ادارہ ہے جو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ ادارہ مضبوط ہے. اس کے ایتھوس میں نے پچھلے 40 سال سے وہیں کے وہیں دیکھے. اتنی میٹنگز ہو رہی تھیں اسلام آباد میں جہاں اسٹیٹ بینک گورنر بھی آئے ہوئے ہوتے. اسٹیٹ بینک گورنر کو ہر جگہ نہیں بلانا چاہیے, اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ریاست کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے بڑی آپ کی تشویش کیا ہے؟ دیکھیں, تشویش نمبر 1 از دی اکانومی. جب تک ہم اکنامک انڈیپینڈنس تھوڑی نہیں لیں گے, 25 کروڑ کے ملک کو جو جم کے بات کرنی چاہیے دنیا کے سامنے, وہ ہمارا کانفیڈنس واپس نہیں آئے گا. کیوں کہا جاتا ہے کہ جو معاشی بہتری نظر آئی, ایک تو جنرل مشرف کا دور, ایوب خان کے زمانے کی بات کی جاتی ہے, یہ کہنا کہ صرف ایوب خان کے آنے سے پاکستان کی معاشی ترقی شروع ہوئی, یہ بالکل 1958 سے پہلے کا سفر دیکھیں آپ, اتنی تیزی سے ہم بڑھے ہیں. ہماری ایک بزنس کمیونٹی آ گئی باہر سے, کیا کنٹریبیوشن ہے ہماری میمن کمیونٹی کا. ود ان ایئرز آف کمنگ ہیئر, آدم جی, ولی کا, داؤد, ساری فیکٹریز چل رہی تھی, حبیب بینک چل رہا تھا. I think by 1960 we had crossed India in per capita income. 1958 میں 59 میں جب پہلا گریجویٹ نوکری ڈھونڈ رہا تھا تو وہ آؤٹ سائڈ نارتھ امریکہ کے واحد بزنس اسکول تھا, یہ تھا پاکستان. کسی ڈکٹیٹر نے نہیں لگایا تھا. ویلتھ کریشن کو سپورٹ کرنے میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سب بھی اگر آپ بات کریں تو یہ ویلتھ کریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر کون ہے جو کہ یہ نہیں ہونے دیتا؟ ہماری بیوروکریسی لیول پہ, اینڈ آئی تھنک I'm not too privy of that, but maybe even in the military establishment at the lower level, that image of big business became tarnished. کہ یار یہ تو ایسے ہی ہیں, اور وہ پرسسٹ کیے چلا گیا. انڈیا اور پاکستان کی ہم بات تو بہت کرتے ہیں. 2004 سے 2024 20 سال ہے نا, انڈیا کی اوور آل گروتھ ریٹ ایوریج 7% ہے تقریباً, ہماری 3 بھی نہیں ہے. تو اس کا کہیں تو امپیکٹ نظر آئے گا. 84% جو حکومت کی جو بوروئنگ تھی اپنے کام پورے کرنے کی, وہ بینکوں کی بیلنس شیٹ سے تھی. انٹرسٹ ریٹ گیا 22% پر. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے دبا کے پیسہ بنایا. جب میں نے بینکس میں کام شروع کیا تھا تو 2 ایشوز ہو, ایکسٹرنل اکاؤنٹ ویکنس اور فسکل امبیلنس. وہ آج تک وہیں گے, وہ 44 سال میں وہ تبدیل نہیں ہوئی. 24 December 1979 was the day when the Soviet tanks rolled into Kabul. وہ دن, آج کا دن, there is grief coming from Afghanistan from us. وہ ملک ہم سے چمٹ گیا. آپ نے بہت صحیح کہا کہ 1979 اور 2024 وہ چمٹ گیا ہم سے. ہمارے آج کے مہمان بینکنگ سیکٹر میں 40 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. نیشنل بینک آف پاکستان اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین رہ چکے ہیں. فیصل بینک, یونین بینک, KSB بینک اس کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں. اینگرو داؤد ہرکیولس میں بطور ڈائریکٹر کام کر چکے ہیں, ان کے بورڈ پہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ نمل کے بورڈ آف گورننس میں رہ چکے ہیں اور شوکت خانم ہاسپٹل کے بھی ٹرسٹی رہے ہیں. اپریل 2024 سے پاکستان بینکس ایسوسیشن کے چیف ایگزیکٹو اور جنرل سیکرٹری رہے ہیں. جناب منیر کمال ہمارے گیسٹ ہیں. اس کے علاوہ بہت قریبی ان کا جائزہ رہا ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے بھی, کیونکہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے 2 بہت اہم شخصیات ہیں. جناب اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں رہے. اسد عمر ایک زمانے میں عمران خان کی ناک کے بال رہے. محمد زبیر ایک زمانے میں جناب نواز شریف اور مریم نواز شریف کے بہت قریب رہے. جناب منیر کمال کی ایک اور بڑی ظاہر کی اہمیت ہے اور میرے بڑے عزیز تھے میجر جنرل جناب غلام عمر صاحب مرحوم, آپ ان کے صاحبزادے بھی ہیں. جنرل صاحب کا اپنا ایک بہت ہی ایکسٹینسو بیک گراؤنڈ رہا ہے, تو سیاست, کاروبار, بینکاری اور اس کے علاوہ شاعری.
یہ سب جناب منیر کمال بہت اچھی طرح سے اس کا جانتے بھی ہیں اور شغف بھی رکھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کیونکہ آپ کا بڑا تجربہ رہا ہے, آپ نے سیاست کو بھی قریب سے دیکھا ہے, حکومت کو بھی قریب سے دیکھا ہے, گورننس کے نظام میں بھی رہے ہیں, مشاورت بھی کرتے رہے ہیں, کارپوریٹ دیکھا ہے, بینک دیکھا ہے, فوج کے حوالے سے کیونکہ والد صاحب کے حوالے سے اس کا ایک پرسپیکٹو رہا ہے. اس وقت جو مسائل کی جڑ ہماری بتائی جاتی ہے وہ ہمارے ریاستی نظام اور گورننس کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا انحطاط کی سی صورتحال نظر آتی ہے. کہیں روشنی ہے اس گورننس کے نظام میں آپ کے خیال میں؟ پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کامران بھائی, یہ جو آپ نے نیا قدم اٹھایا ہے اللہ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا. 40 سال سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہاں سے کہاں بہت پہنچے, شکریہ, اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. دیکھیے میرا ایز اے بینکر تو ریگولیٹر رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, تو میرا 40 سال سے ایک بہت ہی اسٹرانگ ادارے سے میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے, اور خاص طور پہ میرا کچھ زیادہ تعلق رہا ہے کیونکہ میں نے 4 یا 5 بینکوں کی ایکوزیشن بھی کی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. جب آپ ایک بینک کی بھی ایکوزیشن کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گلی کوچوں سے واقف ہو جاتے ہیں. میں نے اسٹیٹ بینک کو ریئیکٹ کرتے دیکھا جب ہم نے نیوکلیئر ڈیٹونیشن کیا تھا, ہاؤ دا انسٹیٹیوشن ریئیکٹیڈ ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن آف پاکستان. میں نے دور سے ناٹ قریب سے کووڈ کے حالات میں بھی دیکھا کہ کیسے انہوں نے حالات اب ماشاء اللہ اس سے باہر نکل آئے ہیں. اسٹیٹ بینک ایک ادارہ ہے جو میں بڑے وثوق سے اور بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں یہ ادارہ مضبوط ہے. اس کے ایتھوس میں نے پچھلے 40 سال سے وہیں کے وہیں دیکھے ہیں. ہر کام کرنے والا اپنے کام کو, جو میں نے دیکھا ہے میرا تجربہ رہا ہے, بڑے سیریسلی لیتا ہے. ہمارے بہت ڈفرینسز رہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے. ایز پاکستان بینک ایسوسی ایشن ابھی ہمارے کافی اختلافات ہیں اور ہماری ڈسکشنز چلتی رہتی ہے. بٹ دس انسٹیٹیوشن ایٹ لوور لیول, ایٹ مڈل لیول, ایٹ سینئر لیول, پیپل ٹیک دیئر جابز ویری ویری سیریسلی. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے منیر بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں سرکاری اداروں کے ساتھ ہمارے پاس تو شکایتوں کا انبار ہے. کسی کی سیاسی اینگل سے شکایت ہے, کسی کی کاروباری اینگل سے شکایت ہے, ہر ایک کے پاس اتنی بڑی بڑی کہانی ہے. اور ظاہر ہے جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا سینٹرل بینک کے حوالے سے اس قسم کی شکایات نہیں ہے. میں خود بھی اس کو تسلیم کروں گا جیسے, اور مرکزی بینک کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک کی معاشی ساکھ کے لیے, مانیٹری ساکھ کے لیے, اس کی اکنامک ایگزسٹنس کے لیے, اس کے حالات کے لیے. تو ایک ادارے کا اتنا مضبوط ہونا, یہ آپ سمجھتے ہیں اس میں سیاست کا عمل دخل نہیں ہے, وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہوتا ہوگا, ضرور ہوتا ہوگا, ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے اپنے ہوتے ہیں, اور میں یہ آج کی بات نہیں کر رہا یا پچھلے یا اس سے پچھلی کا, بٹ بائی اینڈ لارج میں نے دیکھا ہے کہ اس میں انٹرفیرنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ہاں اکنامک پالیسی میں ظاہر ہے اسلام آباد 1990 میں یا 2008 میں یا 2019 میں اپنی وہ خواہشات پش کرتے ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کچھ چیزیں مانتا بھی ہوگا, ضرور مانتا ہوگا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار فلانی چیز ان کو نہیں ماننی چاہیے تھی, وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. بٹ بائی اینڈ لارج بیکاز آف دی انٹیگریٹی آف دا پیپل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہر آدمی عقل کل ہے وہاں, لیکن ایک انٹیگریٹی کا جو ایک انسٹیٹیوشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ معیار برقرار ہے. اس کی وجہ سے ضرور غلط کام کیے ہوں گے, غلط ڈیسیجنز لیے ہوں گے. آئی کین تھنک آف مینی جو اس کو آپ بات کر سکتے ہیں, بٹ جو انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ, وہ جو انٹیگریٹی آف انسٹیٹیوشن, جو لوگ کام کرتے ہیں نا اس میں, اور جو ایتھوس برقرار رکھتے ہیں, اب یہ ڈیکیڈز کی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں مرحوم حنفی صاحب کا بھی زور ہوگا, ان کی روایات قائم ہوں گی, اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹر یعقوب نے زبردست کام کیا. یہ ہمارے ڈاکٹر عشرت نے ایک اور ہی جگہ اس کو لے کے رہ گئے, اور جہاں وہ لے کے گئے تھے وہاں سے نیچے نہیں آنے دیا بعد میں بھی لوگوں نے. تو بہت سے عوامل ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج میں بڑا بہت ہی بھیانک قسم کی انٹروینشن بھی رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ سلیم رضا صاحب گورنر بنے, چند مہینے بعد چلے گئے. شاہد کاردار صاحب گورنر بنے, وہ چند مہینے بعد چلے گئے. ایک اس طرح کی بھی کیفیت دیکھی جب سینٹرل بینک کا گورنر چند مہینوں کے بعد دوڑ گیا. اب ہاں یہ بھی ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی تھی پہلے بھی, کہ سینٹرل بینک کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا کسی کنٹری میں, وہ ایک بہت یونیک ہوتی ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ بینک گورنر کی جو پوزیشن ہے
وہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہو رہی تھیں اسلام آباد میں جہاں اسٹیٹ بینک گورنر بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک گورنر کو ہر جگہ نہیں بلانا چاہیے, وہ ظاہر ہے ہارڈ ورکنگ آدمی ہے, وہ ضرور چلے جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ہو سکتا ہے کسی کو 19 سمجھیں, کسی کو 20 سمجھیں, لیکن اگر ایک آرام سے کام کرنے دیا جائے اس کو, جو کہ ہاں آپ نے کچھ اگزامپلس دیے وہ جو صحیح بھی ہیں, لیکن کافی لوگوں نے اپنا وقت بھی پورا, ڈاکٹر رشید صاحب نے 6 سال گزارے اور سنا ہے جنرل مشرف نے کہا آپ 3 سال اور لیں, اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں مجھے تو ایک اور ٹرم نہیں چاہیے. ڈاکٹر یعقوب کو میں نے اٹس انکریڈیبل دا نمبر آف پیپل ہو کم دیئر. سو بائی اینڈ لارج یہ نہیں ہے کہ سب عقل کل بیٹھے, یہ نہیں کہ سارے ڈیسیجن وہ صحیح لے رہے ہیں, لیکن اطمینان کی جو صورت حال وہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ. جہاں آپ نے اعتماد کا اظہار کیا اور ایک ہم نے ابتدا کی ایک ایسے ادارے سے, قومی ادارے سے جس میں جان ہے, جو کہ جس پہ آپ کا اعتماد ہے, تو پاکستان کے پرسپیکٹیو کے اندر یہ بہت ہی خوشگوار ایک عمل ہے. آپ کے لیے تشویش کا عمل ہماری اس وقت ریاست کی جو صورتحال ہے, اس میں سب سے بڑی آپ کی تشویش کیا ہے؟ دیکھیں میں سیاست وغیرہ کی طرف تو نہیں جانا چاہتا, لیکن سب سے بڑی تشویش وہی ہے اکانومی. لگ رہا ہے ہم نے کافی جو نیچ بالکل جو باٹم کہتے ہیں وہاں سے ہم اٹھ گئے ہیں, لیکن اتنے چیلنجز ابھی موجود ہیں کہ آج بھی جو, اور اکانومی کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اکنامک انڈیپینڈنس تھوڑی نہیں لیں گے اور کچھ ایلبو روم نہیں لیں گے تو وہ ایک 225 کروڑ کے ملک کو جو جم کے بات کرنی چاہیے دنیا کے سامنے, وہ ہمارا کانفیڈنس واپس نہیں آئے گا. اور یہ اس وقت ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ ابھی بھی فریجائل ہے, ابھی بھی ہم نے گیپس ڈھونڈنے ہیں. وہ IMF کہہ رہا ہے کہ جی آپ بتائیے گیپ کیسے کریں گے, اور انشاءاللہ ڈھونڈ لیں گے. اور تم بھی, مجھے اورنگزیب کا معلوم ہے محنت کر رہا ہے, اسٹیٹ بینک والے کام کر رہے ہیں, لیکن تشویش نمبر 1 از دی اکانومی. اور جو ہمارا گورننس کا نظام ہے اوور آل, کیونکہ جب ہم اکانومی کی خرابی کی بات کرتے ہیں تو پھر حکومتی پالیسیز کی بات ہو جاتی ہے, کنسسٹنسی کی بات ہو جاتی ہے, پھر اس پہ عمل درآمد کی بات ہو جاتی ہے, بیوروکریسی کی بات ہو جاتی ہے. وہاں پر جو مسائل ہیں وہ اس کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے, سیاست کو بھی دیکھا ہے, اور پھر ہمارے یہاں اتنا طویل جو فوجی حکومتوں کا عرصہ رہا ہے وہ بھی رہا ہے. ہم ابھی تک فگر آؤٹ نہیں کر سکے کہ ہمیں چاہیے کیا. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ابھی تک ہم یہ پتہ نہیں کر سکے کہ ہم نے جانا کہاں ہے یہاں سے, لیکن مور اور لیس اب ہمیں راہ پتہ ہے سب کو. ایشو جو آپ نے کہا نا وہ ہے کہ یار جو ہم نے جب کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں, سب نے طے کر لیا, تو اس کی امپلیمنٹیشن میں دیر کیوں لگتی ہے؟ دیٹ از دا کرٹیکل تھنگ. میرا خیال ہے وے فارورڈ میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. میرا خیال ہے مور اور لیس آپ مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں پارٹیز کا, پچھلے الیکشن کا دیکھ لیں, 90% آف دی ایشوز آن دی اکنامک فرنٹ وڈ بی ایگزیکٹلی دا سیم. تو دیٹ از اے پلس پوائنٹ. کوئی اتنا بڑا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے ہمارا اکنامک پالیسی میں, اس کے باوجود فیل کہاں ہو رہے ہیں, امپلیمنٹیشن سائڈ پہ ہم فیل ہو رہے ہیں. تو لیکن آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اکنامک کنورجنس ہونا چاہیے, چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, چارٹر آف گورننس ہونا چاہیے. مگر کہاں ہوتا ہے چارٹر آف گورننس؟ جمہوریت کا تو یہ اس سے تعلق نہیں ہے. نہ بھارت میں ہے, نہ امریکہ میں ہے, نہ برطانیہ میں ہے, نہ ہے. جو اپوزیشن ہے وہ اپنی بات کر رہی ہوتی ہے, جو حکومت کی پارٹی ہے وہ اپنی بات کر رہی ہوتی ہے. تو پھر ہمارے یہاں یہ ملغوبہ بن گیا ہے, اس لیے یہ مسئلہ ہے. ملغوبہ بن گیا ہے اور ٹینشنز کچھ بہت زیادہ ہیں. اگر میرے فلسفے پہ کام کریں نا, وہ آپ جمہوریت کریں, اپنے آپ کو ایک تنقید کریں, وہ میرا فلسفہ بڑا سمپل سا ہے. بس یہی ایک جرم ہے, اپنا ہم محبت سے کام لیتے ہیں. تو ذرا بیٹھ کے اگر بات چیت کرتے رہے نا سب, تو اب ظاہر ہے میں نہ سیاستدان ہوں, نہ مجھے سیاست کا پتہ ہے زیادہ, لیکن کچھ ٹینشنز اتنی زیادہ ہیں. اور اگین یو رائٹ کہ اگر 90% پلس آپ کا اکنامک ایجنڈا سیم ہے تو پھنس کہاں رہے ہیں بھائی آپ. تو وہ جو ہمارا ایک قدم ہم نے ابھی پار کرنا ہے, جس میں سب مل کے ہاتھ پکڑ کے چلو بھائی اب آگے چلتے ہیں, الیکشن بھی ہوگا, لڑائی بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. وہ ہم اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم اگر پار کر گئے, ہم ابھی تو لگتا ہے کہ وہ تو یوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں, لیکن آئی تھنک ہم موو کریں گے اس طرف آہستہ آہستہ. ٹائم لگے گا ابھی. گورننس ایشوز ہیں, رہیں گے, اکنامک چیلنجز ہیں, رہیں گے. دا پولیٹیکل ڈیوائڈ از دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ.
بٹ آئی تھنک آہستہ آہستہ اچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو قدر استحکام معاشی بہتری نظر آئی وہ ایک تو جنرل مشرف کا دور جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ گروتھ ہماری 7% کو کراس کر گئی، اور پھر کبھی ایوب خان کے زمانے کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کی، پھر اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ تسلسل ہے، ایک اتھارٹی ہے، دھینگا مشتی نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے، پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی، تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس طرح کے جو اسٹرکچرڈ ڈیموکریٹک یا نظام ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی. یہ دیکھیں میں 1947 سے ذرا کہانی شروع کر دوں. 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تھا تو انڈیا کا پر کیپٹا انکم یہاں تھا تو ہم یہاں کہیں تھے، ٹھیک. 950 انڈسٹریل یونٹس میں خان صاحب ہمارے 25 سے 26 آئے تھے، جس میں جو سب سے بڑا انڈسٹریل یونٹ تھا وہ یہ ڈالمیاں کراچی کا تھا، سیمنٹ پلانٹ، ٹھیک. اب 1958 سے پہلے کا سفر دیکھیں آپ، اتنی تیزی سے ہم بڑھے ہیں. ہماری ایک بزنس کمیونٹی آ گئی باہر سے، اور کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارے میمن کمیونٹی کا اور باقی. ایکچولی وی نیڈ ٹو ون ڈے اسٹینڈ اپ اینڈ اپلاڈ اینڈ تھینک دا میمن کمیونٹیز کنٹریبیوشن. ود ان ایئرز آف کمنگ ہیئر آدم جی، ولی کا، داؤد، ساری فیکٹریز چل رہی تھی، حبیب بینک چل رہا تھا، حبیبs چل رہے تھے. نہ صرف دیٹ، وی ور آئی تھنک بائی 1960 وی ہیڈ کراسڈ انڈیا ان پر کیپٹا انکم. ماشاء اللہ تو 1958 میں لگا نا. اچھا یہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ نے میمن کمیونٹی کی بات کی، گجراتی کمیونٹی کی بات کی. گجراتی، اچھا ہم نے تو یہاں شاید کھینچ لیا، مگر وہ گجراتی کمیونٹی انڈیا کو کہاں لے گئی ہے؟ وہ بھی ہے، وہ امبانی اور اڈانی اور یہ سب وہی گجرات. تو یہ کوئی ڈی این اے ہے؟ آپ تو بہت ان لوگوں سے ڈیل کرتے رہے. نہیں میرا تو بڑا پیار ہے ان لوگوں سے، میں ڈیل بھی کرتا رہا ہوں، میرے کسٹمرز بھی رہے. دیکھیں میں تو ان کی پہلی جنریشن کو دیکھتا ہوں، یہ تو دوسری جنریشن آ گئی نا. محمد علی طبع ہیں ماشاء اللہ کیا کام کر رہا ہے، لیکن میں تو رزاق بھائی کی بات کر رہا ہوں. میں نے حسین داؤد صاحب کے ساتھ کام کیا بورڈ پہ ان کے اور KSBL پہ، لیکن میں ان کے والد اور ان کے چچا اور ان کے باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. احمد داؤد صاحب، سلیمان داؤد صاحب، بشیر علی محمد صاحب کی فیملی، یہ سب جو لوگ تھے. پہلی بات تو تھینک گاڈ دے کیم ٹو پاکستان، ان کا بھی فائدہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تو میں یہ کہہ رہا تھا بائی 1960 میرے خیال سے پر کیپٹا انکم وائز وی ہیڈ کراسڈ انڈیا. تو اب یہ ایوب خان کے تو 2 سال ہوئے تھے صرف، ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان 11 سالوں میں کتنی دفعہ حکومت تبدیل ہوئی، لیکن ایک ڈائریکشن ہم نے لے لیا تھا. نہ صرف ان لوگوں نے بزنس کی طرف قدم بڑھایا. بائی 1965 خان صاحب داؤد انجینئرنگ واز فنکشننگ، آدم جی سائنس واز فنکشننگ، حبیب پبلک اسکول واز فنکشننگ، عائشہ بھوانی واز فنکشننگ. وہ کریسنٹ اسکول فیصل آباد میں لگ چکا تھا. سو دا بزنس کمیونٹی ہیڈ آلسو ناٹ اونلی گروئنگ ویری ریپڈلی، دے ہیڈ اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ان دا سوشل سائڈ آلسو. اب آپ آئیے، آپ کا جو آپ کا تھا، تو ایک بات تو طے ہے کہ جو پہلے 11 سال میں سما اور جذبہ تھا یا کیا تھا، جو ہم نے مومنٹم پکڑا تھا، وہ جو ایوب خان کے 10 سال تھے بغیر شک و شبہ کے. لیکن وہ 10 سال، وہ جو مومنٹم نے 11 سال کا لے چکے تھے، داؤد کاٹن لگ چکی تھی، گل احمد کاٹن لگ چکی تھی، آدم جی کاٹن لگ چکی تھی. یہ سارا مومنٹم تھا جس پہ شاید انہوں نے مینیج اچھا ضرور کیا ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ صرف ایوب خان کے آنے سے پاکستان کی معاشی ترقی یا باقی ترقی شروع ہوئی، یہ بالکل غلط. لیکن بہرحال ہم بھارت سے کہیں آگے تھے، پر کیپٹا انکم میں بھی آگے تھے. 2009 میں کراس کیا بھارت نے ہمیں. اب ہم بالکل اچھا 2009 تک ہم آگے رہے. تو کیا ہوا، یہ جو سقوط مشرقی پاکستان ہوا، اس نے بوٹ کو پلٹ دیا. اب میں اس میں ایکسپرٹ نہیں، جو میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں ہوئی. ایک تو یہ جو مومنٹم تھا آپ کا سارا گروتھ کا، یہ سٹنلی 1971 میں، میرے خیال سے 1976 وار نے جو سیکنڈ 5 ایئر پلان تھا ہمارا 60 to 65 واز اے اسپیکٹیکولر سکسیس. وہ وار کی وجہ سے، اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ وار کیسے ہوئی کیوں ہوئی، وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. اس کی وجہ سے ہم پہ سینکشنز بھی لگ گئے. جو تھرڈ 5 ایئر پلان تھا وہ چلنے سے پہلے ہی رک گیا. تو کہانی تو سلو ہو چکی تھی. 71 وار کے بعد آپ بھی ٹین ایجر تھے، میں بھی ٹین ایجر تھا، لیکن جو ایگو ہٹ قوم کو ہوا ہے، تو جو ایک فیئر آف ان نون جو ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو، اب آپ آدم جی اس کو دیکھیں،
ساری انرجیز نہ ساری نہیں انہوں نے ایسٹ پاکستان میں لگائی ہوئی تھی, اور ایک دن کہا جائیے پھر سے سٹارٹ کریں, اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی. سو یہ اس کا اثر ضرور ہوا ہے. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن, میرے خیال ہے نیشنلائزیشن کے نگیٹو امپیکٹ کو ہم کچھ زیادہ ہی ایکسپینڈ کرتے ہیں. دیکھیے اس زمانے میں دنیا جہان میں نیشنلائزیشن, دیکھیں ایک تو ابھی 5 سال پہلے, یعنی کہ جب ہم 75 کی بات کر رہے ہیں, 76 کی بات کر رہے ہیں, 5 سال پہلے تو اس کی پوری کائنات جو ہے وہ گئی مشرقی پاکستان میں, وہ چھٹی ہو گئی. اب جو بچی کچی تھی وہ ریاست نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو وہی یہ جتنے خاندان آپ بات کر رہے ہیں جس کو کہ نٹوریسلی 22 فیملیز اور یہ وہ سب کیا گیا, تو ان کو تو ہاربل ایگزامپل بنا دیا. کسی کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں, کسی کو یہ کیا گیا, کسی کو بھگایا گیا, کسی سے. تو وہ جو طوفان مچا اس نے پاکستان کے معاشی وجود کو تہس نہس نہیں کر دیا. نہیں, اس سے ضرور امپیکٹ ہوا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں انڈیا اور پاکستان میں فرق کیا ہے. انڈیا میں نہرو کی بڑی سوشلسٹ قسم کی پالیسیز تھیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ سیکٹر واز ویری ہائی. اندرا گاندھی نے بینکس نیشنلائز کیے 1967 میں, لیکن ان کی بگ بزنس اور حکومت کا ریلیشن شپ ہمیشہ سے اچھا تھا. آپ کو معلوم ہے برلا یہ سب, گاندھی کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ برلا ہاؤس میں وہ ٹھہرتا تھا, جب دلی آتا تھا تو شام کو وہ عبادت کا وہ کرتا تھا. سو دیٹ ریلیشن شپ نیور بروک. اوکے, دیٹ ریلیشن شپ اینڈ ریسپیکٹ فار دیٹ بگ بزنس کنٹینیوڈ. اور پھر اس میں امبانیز وغیرہ ایڈ. ہمارا وہ جو 1972 کی جو آپ نے بتایا نا, میرے خیال سے جو میں پیچھے اگر بول کے دیکھوں تو وہ جو دی ایگو واز بروز, دے ور ہرٹ کہ یار آپ نے چھین چھان تو لیا لیکن ہمیں وہ کہا جی یہ تو سارے چور ہیں. اور وہ سیپ ان کر گیا بیوروکریسی میں بھی, آئی تھنک دیٹ ایٹیٹیوڈ. تو وہ جو رشتہ ٹوٹا نا ہماری بگ بزنس کا, اور وہ تو آج تک نہیں بنا نا, کیونکہ آج بھی یہ کہتے ہیں ویلتھ کریشن پاکستان میں تو ایک ظلم سمجھا جاتا ہے نا, ایک جرم ہے کہ یہ ویلتھ کریشن تو دنیا میں ٹریجر کی جاتی ہے, یعنی اور یہاں پہ جرم سمجھا جاتا ہے. اور اس قسم کے جرم کے اندر یعنی کہ ہمارے یہاں رول ماڈلز یا ویلتھ کریشن اس حد تک, یار میں دیکھتا تھا یہ تو موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا, آج یہ دیکھو مرسیڈیز پہ جا رہا. یہ جو کانسیپٹ ہے, اور جو بھی ویلتھ کریشن کی وہیکلز ہیں ان کو پنکچر کرنا, ان کو گرانا, ریڈیکیول کرنا, اشرافیہ کا ایک نام دے کے ان کو, آج جو صورتحال ہے جس میں آج میں اور آپ دیکھ رہا ہوں, ہر خاندان کا ہر ایک فرد, لٹرلی ہر ایک فرد یہاں سے جا چکا ہے تاکہ کہ وہ ایک نان ٹیکس ریزیڈنٹ کی پوزیشن حاصل کرے. That's a very sad state of affairs. اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, اور پھر ان کی میں آپ کمٹمنٹ بتاؤں, آپ نے ابھی بینک لے لیا, آپ نے ابھی پبلک اسکول بھی لے لیا, یہ ڈھیٹ انہوں نے پھر ایک یونیورسٹی بنا دی اپنی, یونیورسٹی آف ایکسلنس. ماشاء اللہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو جب میں پہلی دفعہ رفیق حبیب نے مجھے بتایا میں یہ کر رہا ہوں, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, میں نے کہا بازی نہیں آ رہے, کیا کریں یار, رہنا تو یہی ہے. سو وی نیڈ ٹو نرچر دس اسٹرینتھ آف دا بزنس کمیونٹی. آپ ٹیکس کریں ان کو, آپ ان کو پش کریں, ان کو ناجائز چیزیں نہ کرنے دیں, لیکن آپ ان کو ایز پارٹنر آف گروتھ اینڈ سکسیس بھی بنائیے. یا تو آپ کہہ دیں بھائی نہیں چاہیے آپ کو. سر الزامات تو انڈیا میں بھی امبانی پہ, دھرو بھائی پہ الزام لگتے رہے ہیں, آج بھی لگتے ہیں. کرونی کیپٹلزم کی باتیں ہو رہی ہیں, اڈانی پہ پورے انٹرنیشنل الزام لگتے ہیں, مگر اسٹیٹ تو ان کو ریڈیکیول نہیں کرتی نا. اسٹیٹ اینڈ آئی ٹیل یو, کین یو امیجن اے مڈ لیول بیوروکریٹ ریڈیکولنگ اے سیریس بزنس میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انڈیا. اچھا, ان کا زیادہ کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا تھا بائی دا وے جتنا ہمارا ایکسیس ہے اسلام آباد کا, لیکن وہ ایک جو جیسے میں نے کہا نا, وہ پری پارٹیشن جو رسپیکٹ تھی اور جو رشتہ تھا وہ قائم رہا ہے تھرو آؤٹ دا سوشلسٹ فلاسفی آف نہرو ایز ویل. اچھا, یہ ویلتھ کریشن کو اگر سپورٹ کرنے میں جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ جو گورننس کے اندر بڑا حصہ رہتا ہے, آپ کا براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ بہت قریب سے جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے کام کرتی رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کیسے کام کرتی رہی ہے, شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں, عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جانتے ہیں. اچھا, یہ سب بھی
اگر آپ بات کریں تو یہ ویلتھ کریشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب بات ان کی سب کے انٹرپرینور ان کا بینٹ آف مائنڈ ہے کہ ہمیں کاروبار کو بڑھانا ہے، چلانا ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں، پہلے دور میں، دوسرے دور میں بہت ہی فینٹیسٹک کام ہوا، بہت پرائیویٹائزیشن کے بہت اچھا کام ہوا. زرداری صاحب سے آپ بات کریں تو وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کون ہے جو کہ یہ نہیں ہونے دیتا؟ یہ کیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس میں وہ جو ہم نے کہا نا، جو 71 میں جو رشتہ ٹوٹا، پھر اس کے بعد ریڈیکیول کیا گیا، وہ ہماری بیوروکریسی لیول پہ، اینڈ آئی تھنک آئی ایم ناٹ ٹو پریوی آف دیٹ، بٹ می بی ایون ان دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایٹ دا لوور لیول، دیٹ امیج آف بگ بزنس بیکیم ٹارنشڈ، کہ یار یہ تو ایسے ہی ہیں، اور وہ پرسسٹ کیے چلا گیا. کیونکہ اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، سب نے اس کی بات کی ہے، ویلتھ کریشن کی. پی ٹی آئی نے بات کی، ان کو تو 90s میں ہم نے دیکھا ہے، پی ایم ایل این نے، ایون پیپلز پارٹی وچ واز اے ویری سوشلسٹ پارٹی، ایون وہ بی بی شہید کے زمانے میں دے ہیڈ بیکم ویری ویری پرو بزنس آلسو. سو the leadership had come to the conclusion of all the relevant parties in Pakistan کہ یار ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، ان کا سکسیس ہمارا سکسیس ہے. So that's a good news at this point in time. Despite all the chaos, the top leadership of all the relevant political parties think that. لیکن وہ نیچے لیول پہ، بیوروکریسی کے لیول پر، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہر بیوروکریٹ ایسی بات کرتا ہے. I've dealt with some outstanding bureaucrats like معین افضل وغیرہ جو ہیں، very positive really, but by and large کو امیج یار یہ تو کوئی دیکھو کوئی مانگنے آ گئے ہیں کچھ. اس کو ہمیں این ایس پی پی وغیرہ میں کورسز کرانے چاہیے جس میں بزنس کمیونٹی، بیوروکریسی، یہ سارے ہونے چاہیے، تاکہ مل کے ایک کورس بنائیں، تاکہ ان کا ایک دوسرے کو دے شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ایک جو بات ہمیں دیکھنی ہے نا، انڈیا اور پاکستان کی ہم بات تو بہت کرتے ہیں، 2004 سے 2024 20 سال ہے نا، انڈیا کی اوور آل گروتھ ریٹ ایوریج 7% ہے تقریباً، ہماری 3 بھی نہیں ہے. تو اس کا کہیں تو امپیکٹ نظر آئے گا نا. اگر ہماری بھی 7% اکنامک گروتھ ہوتی، ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز، ڈسپائٹ آل دا سلکنگ بیوروکریٹس ہویور، یہ گروپ ان کی کہیں مارکیٹ ویلیوز ہی کچھ اور ہوتی. تو ہمارا پرابلم رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے. امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، ڈالر خرچ کر کے منگا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ایکسپورٹ والا کام ہے، یہ کیوں تباہ برباد نظر آتا ہے؟ کیا یہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انوویٹیو لوگ نہیں ہیں، یہ اسکلفل لوگ نہیں ہیں، یہ انہوں نے اس طرح سے گروتھ نہیں کی، کمپٹیشن کا مقابلہ نہیں کیا، یہ سبسڈیز پہ، زیرو ریٹنگز پہ، گورنمنٹ فیورز پہ، یہ اس پہ پنپتے رہے. بیسکلی دے ہیو فیلڈ اس. دیکھیں اگین ہمیں اوور آل جو میکرو اکنامک انوائرمنٹ ہے نا، اور میکرو اکنامک اسٹرکچر جو پاکستان کا ہے، وہ تو کم از کم ہم ٹھیک کر لیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جو ڈائریکٹ بینکنگ سیکٹر کو افیکٹ کرتا ہے. ہماری جو لوکل کرنسی بوروئنگ ہے حکومت کی، ٹھیک، اس سے ایکسپورٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. 2008 میں، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی بینکنگ سیکٹر کی بیلنس شیٹ آج نظر آتی ہے نا، جس پہ تنقید بہت ہوتی ہے، اس کا میں ذرا تھوڑا جواب بھی اس میں آ جائے گا. 2008 میں حکومت کے جتنے بھی خرچے تھے، ان میں سے 24% جو بورو کیا تھا، ان میں سے 24% بینکوں سے بورو کیا. ٹھیک ہے. پہلے کوارٹر 2024 میں 84% جو حکومت کی جو بوروئنگ تھی اپنے کام پورے کرنے کی، وہ بینکوں کی بیلنس شیٹ سے تھی. اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ. 2019 میں 8.7 ٹریلین کے ہمارے انویسٹمنٹ، جس کو کہتے ہیں نا بینکنگ سیکٹر کے ٹوٹل کمبائنڈ ٹوگیدر، اس انویسٹمنٹ میں 95% تو گورنمنٹ پیپر ہے، ٹھیک ہے، باقی کچھ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ پہ، اینڈ دے ویری سیوی انویسٹرز، یہ ٹریجرر جو ہیں بینکس کے، بٹ 95%، سو 8.7 ٹریلین. 2023 اینڈ میں 4 سال میں یہ 8.7 ٹریلین 26 ٹریلین پہ ہے. اب میری بیلنس شیٹ آپ دیکھیں، میری جب میں کمبائنڈ بیلنس شیٹ کہہ رہا ہوں، اس میں تو گورنمنٹ پیپر کا انبار لگا ہوا ہے. ٹھیک. اب وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو گورنمنٹ پیپر صرف خریدتے. حضور یہ میری مسئلہ میں نے نہیں اٹھایا، یہ ایشو ہماری میکرو اکنامک ڈیفیکلٹی کا ہے. بلکہ بینکس کے پاس اتنا گورنمنٹ پیپر پڑا ہے، میں تو مذاق میں کہتا ہوں ہمیں تو ریاست کا ستون بنا دیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے بالکل. اچھا، اب جب میرے پاس 29 ٹریلین کا
ट्रेजरी पड़ा, वो जैसे 29 में से कोई 24-25 ट्रिलियन जो गवर्नमेंट पेपर है, इंटरेस्ट रेट गया 22% पर। तो हमने क्या किया, हमने दबा के पैसा बनाया। अच्छा, इंटरेस्ट रेट 22% क्यों किया? बैंकों का इसमें क्या लेने देना? अच्छा, कुछ आप नहीं। अगर नहीं भी चाहते तो पैसा बनता है, ये तो ऐसा पैसा बनाया है मैं आपको माशाल्लाह। बता रहा हूं ना, बैंकों ने तो वो पैसा बनाया है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन उसका पॉजिटिव साइड देखिए जो लोग नहीं देखते। पहली बात तो इंटरेस्ट रेट 22%, हमने कुछ नहीं किया, हुकूमत ने हुकूमत का भी नहीं, ये रॉन्ग टू एक हुकूमत को आप एंट्री करते, ये दुहाइयों की जो चंद दहाइयों की जो वीकनेस है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ गवर्नमेंट पेपर पड़ा है, मैंने तो प्रॉफिट बना के अच्छा, उसका नेगेटिव जो पॉजिटिव पहलू आप देखिए। खान साहब, इन 2021 बैंकों ने 160 अरब टैक्स दिया कलेक्टिवली, ठीक। 2 साल के अंदर ये 160 बढ़ के 2023 में 618 अरब टैक्स दिया। आप जस्ट सी। अच्छा, वो क्यों दिया ज़्यादा? एक तो नॉर्मल जो बिजनेसेस हैं उनको 29% टैक्स होता है, 10% सरचार्ज लगा दी, 39%। बैंक्स का टैक्स रेट 39% है। अब वो 39 पे 10%, तो जो मैंने कमाया आधा तो हुकूमत के पास वापस गया। तो ये इसमें हम जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इश्यूज है ना, अब मैं आता हूँ आपके सवाल, वो उसको ठीक जब तक नहीं करेंगे वो एक्सपोर्टर भी फेल होगा, वो अपनी छोटी सी करके साइड पे हो जाएगा, कोई पैसा बना लो। हमें मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, 2 इश्यूज, जब मैंने बैंक्स में काम शुरू किया था तो 2 इश्यूज होते थे, एक्सटर्नल अकाउंट वीकनेस और फिस्कल इम्बैलेंस। वो आज तक वही है, वो 40 साल में वो तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं, हम जब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, बिजनेस सेक्टर की बात करते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी इनसे डील करते हुए गुजर गई है। हमारे यहाँ एक बड़ा सेक्टर जो है वो हमारा वो सेक्टर है जो कि हमारी फौजी फाउंडेशन हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है। और ज़ाहिर है कि जब आप टैक्स की देखते हैं कि किसने कितने टैक्स दिया है, तो वो भी ज़ाहिर है कि लीडिंग टैक्स पेयर्स हैं, पाकिस्तान के एम्प्लॉयर्स हैं, बहुत बड़े, इकॉनमी में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनका जो रोल है, इसका एक गैर जज्बाती ज़रा सा हमें आइडिया तो दे, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी है, सब कुछ है कि भाई आपका काम नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है कि उनको वेलफेयर करनी है, उनके पास लाखों ख़ानदान है जिनको लुक आफ्टर करना है। लेकिन हमारी बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी में इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? लेकिन मैं इसको जिस तरह देखता हूँ ना, जब मैं PSX का और ये पाकिस्तान में नहीं है, इजिप्ट में भी है, दुनिया में सब जगह पर है। मैं इसको इस बहस में ही नहीं पड़ता कि आपको आना चाहिए इस फील्ड में, तो देखता हूँ कि अच्छा आप आ गए ना, अब आप इसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में फौजी फर्टिलाइज़र की पिछले 25 साल की आप परफॉर्मेंस देख लें, ऑन एवरी काउंट ऑफ गवर्नेंस, ऑफ प्रॉफिट में, वो तो लिस्टेड कंपनी है, सबके सामने आउटस्टैंडिंग जॉब डन, और प्रॉफिट बनाए चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी मार्केट कैप इनकी है। अभी हमारे ये जो मारी गैस अभी जो आई है, ये $1.2 बिलियन की कंपनी। उसमें हमें थोड़ा सा सिविलियंस को जरा क्रेडिट ले लेना चाहिए। हमारा लड़का 3 साल वकार मलिक CEO बन के आया, बड़ा अच्छा काम किया उसने। सो I look at it from the point of view that every Fauji entity, whether it is Fauji food or anything, as a business entity, how is it performing? इससे कथा ताल्लुक को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इससे रेलेवेंट वो सेकेंडरी डिबेट है। सो जो मैंने देखा है एज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन को देखने के एज माय कस्टमर्स, जब मैं पिंडी ब्रांच में सिटी बैंक में था, हमारे कस्टमर्स भी थे। As chairman of PSX, when I used to see their performances in the stock market, they perform the governance side, the business, the way they take business. अच्छा, मगर इसके साथ ही एक बात है, हुसैन दाऊद साहब ने मुझसे बात की थी, और जाहिर है कि बहुत कम हमारे बिजनेसमैन इतने रिस्पेक्टेड और इतने रिगार्डेड होने चाहिए जितने के हुसैन दाऊद साहब है, कि स्टेट का काम जो होता है वो होता है कि वो फैसिलिटेट करे बिजनेस को, और कारोबार को बढ़ाने के लिए उसका काम है फैसिलिटेट करे। और अगर वो फैसिलिटेट करेगा और वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, तो हर कारोबार में वो 30% का तो वैसे ही शरीक हो जाएगा। स्टेट का काम कम्पीट करना नहीं है, वो अपने बिजनेसेस के साथ कम्पीट ना करे। अगर वो कम्पीट करेगी तो हमारा बिजनेस जो है वो स्टेट को तो नहीं हरा पाएगा, स्टेट की एंटिटी को तो नहीं हरा पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट कीजिए। देखिए, इसका एग्जांपल मैं अगेन अपने हमसाए की तरफ देखते हैं, ठीक। एक तो व्यू जो ये आप जो बता रहे हैं, ये
لبرل اکنامک ویو جو ہے وہ جو ملٹی لیٹرلز نے ٹھونسا ہے کہ یار سب کچھ چھوڑ دیں، بس سب کچھ چھوڑ دیں اور دے دیں پرائیویٹ سیکٹر کو، ٹھیک، ایک یہ ویو ہے اور بڑا اس کی سکسیس سٹوریز بھی ہیں. بٹ لیٹس لک ایٹ اے کنٹری لائک پاکستان. انڈیا ہیز اسٹل مور پبلک سیکٹر فٹ پرنٹ دین پاکستان. اب بینکنگ انڈسٹری لے، ہمارے یہاں تو ایک بچا نا نیشنل بینک، وہاں شاید 15%، 16% یا 17% مارکیٹ ہے. If my memory holds it right, the banking sector India ابھی بھی کوئی 40-45% ان کا ہے. But the state facilitated the growth of HDFC, ICICI اور بینک آف پنجاب، جو بھی ہیں ان کے جو پرائیویٹ سیکٹر جو جنہوں نے گرو کرنا تھا وہ کیا، اور وہ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کو جہاں سے نکلنا چاہیے نکل جائیں، آپ بیچ میں نہ زیادہ پڑیں. بیکاز آپ کی، اور خاص طور پہ پاکستان جیسی ملک میں جہاں آپ کی اتنی سخت قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں، یار بزنس کو چھوڑ کے ذرا کریں. لیکن یہ سوچ کے جی بزنس سے بالکل قطع تعلق کر کے منہ موڑ کے بیٹھ جاؤ. انڈیا ایگزامپل شوز اے لٹل ڈفرنٹ. ایک ایکسٹریم ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں جو اس کو نگیٹ کرتی ہے، چائنا. دی انٹائر سکسیس اسٹوری آف چائنا از بلٹ آن پبلک سیکٹر، ٹھیک. لیکن ان جیسا ڈسپلن، ان جیسا آرڈر وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ تو ہمارے جیسے ملک میں تو وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. جتنا ہو سکے پرائیویٹ کر لیں، لیکن بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا یہ بھی انڈیا نے تو ہمیں نہیں سکھایا کم از کم. لیکن ایز مچ ایز پاسبل وی شوڈ موو ٹو. اچھا یہ بتائیں کہ ایز اے پاکستانی ایکسپیرینس، پاکستانی آبزرور، کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی کے بریک اپس ہوتے رہے تھرو آؤٹ 90s، اور پھر اس کے بعد اور پھر رن ڈاؤن ہوتی رہی ساری پارٹیز، کوئی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے، تمام پرائم منسٹر جیل چلے گئے، تمام جو پارٹیز ہیں وہ ملائن ہوئی ہیں. اس نے پاکستان کی ترقی کو کتنا متاثر کیا ہے؟ Again, I'm not a politician, I can't be, but anything that breaks normal working repeatedly, frequently, does make a difference. اب وہ صحیح نکالا تھا، غلط نکالا تھا، آپ بحث کرتے رہیں، لیکن اتنی تواتر سے جب تبدیلی آئے گی تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اگر یہ نہ آتا اور ایک اسٹرانگ اتھارٹیرین رول چلتا رہتا جو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں چلتا رہا ہے، جس میں کہ آج کل بہت بڑی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ ہوتا ہے، تو اس سے کام چل جاتا. اب میں پتہ نہیں چلتا یا نہیں چلتا، لیکن پھر میں کہوں گا ہمارے پہلے 11 سال میں ہم نے پروو کیا کہ ضروری نہیں ہے کوئی ڈکٹیٹر بیٹھ کے آپ کو لے جائے ترقی کی طرف. لیکن ہمارے ملک کی کچھ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اٹس اے ویری ڈائیورس کنٹری، ایتھنیسٹیز، لینگویجز، ایون مائنورٹیز ہماری ہیں. آر وی فٹ فار اے ویسٹرن کائنڈ آف ڈیموکریسی؟ وی نیڈ سم کائنڈ آف اے والو ہیئر. وی نیڈ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار ہماری کوئی سے ہے. دیکھیں یہ نارمل کنٹری نہیں ہے، یہ پورے آپ اس میں دیکھ لیں سب کانٹیننٹ میں. آپ انڈیا میں تو کیا کنٹینیوٹی ہے اس کی، ٹھیک. لوگ کہتے تھے کم وقت اس لیے ترقی نہیں کر رہے کیونکہ ڈیموکریسی، آپ دیکھیں ایسا چھکا مار رہے ہیں پچھلے 20-25 سال سے کہ وہ سارا انہوں نے نگیٹ کر دیا. بنگلہ دیش کرے نہ کرے واپس ڈیموکریسی پہ آئے گا. سری لنکا جتنی دفعہ تحریک چلا لے واپس ڈیموکریسی پہ آئے. یہ سب کانٹیننٹ کا ایک کلچر بھی ہے. پیپل آر ریزسٹنٹ ٹو دیٹ اتھارٹیرین رول ان پاکستان اینڈ انڈیا، آئی گیس میرے خیال سے. لیکن تعلیم اور شعور کا فقدان جو پاکستان میں ہے، اور جو اس کا ریفلیکشن آتا ہے الیکشن، بالکل آئے گا. اور جیسے انڈیا میں آتے ہیں، آئی ایم شور آتا ہے. دیکھیں انڈیا میں ہم کہہ رہے ہیں 1.4 بلین ہے اور ہم سے زیادہ تعلیم. کوئی آپ لگائیے کوئی 40 کروڑ لوگ تو ان پڑھ ہیں وہاں کے، 40 کروڑ، ان میں اچھی خاصا ووٹ بینک ہے ان کا. اچھا جو اس میں اور 10-20 کروڑ ایڈ کر لیں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو اس کا تو امپیکٹ بالکل آئے گا. لیکن ہم زیادہ اگر تعلیم، ہمارا سب سے بڑا ویکنس، خان صاحب سب سے بڑی ویکنس، وی ہیو ناٹ پیڈ اٹینشن ٹو ایجوکیشن. یار ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی ہے، تعلیم کو تو، اور پہلے 11 سال بائی دا وے تعلیم پہ زور تھا، بہت زور تھا، چاہے وہ بیوروکریٹس تھے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا بزنس مین، جیسے میں نے آپ کو بتایا، گورنمنٹ، لاٹ آف فوکس. آئی بی اے کراچی 1958 میں 59 میں جب پہلا گریجویٹ نوکری ڈھونڈ رہا تھا
تو وہ آؤٹ سائڈ نارتھ امریکہ کے واحد بزنس اسکول تھا. یہ تھا پاکستان. کسی ڈکٹیٹر نے نہیں لگایا تھا وہ. سو یو کین اے اسٹرانگ ڈکٹیٹر, چاہے وہ آئی بی اے کراچی ہو یا جو ماشاء اللہ لمز ہے, یہ تو ہماری کارپوریٹ سیکٹر کا ہی ہے کمال, بابر علی صاحب کا یا رزاق داؤد صاحب کا اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر داؤد انجینئرنگ بائی دا وے واز دا فرسٹ انجینئرنگ یونیورسٹی ان پاکستان ٹو گیو ڈگریز ان الیکٹرانکس, ان کیمیکل انجینئرنگ, میٹلرجی, ایبسلیوٹلی میٹلرجی, اور آدم جی سائنس کالج, داؤد انجینئرنگ اور آدم جی پبلک اسکول اگر نیشنلائز نہ ہوتے اور جس طریقے سے وہ جا رہے تھے, آپ سوچیے وہ کہاں ہوتے اس وقت. اور جو ایجوکیشن, دیکھیں ایجوکیشن ایٹ دی, یہ تو ایفیکٹس ہو گئے ان کے, وی نیڈ ٹو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از ریکوائرمنٹ اور اٹ از ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. میں نے کبھی پاکستان میں کسی نان گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھائی نہیں. پہلے ہم وہ چلے جاتے تھے, کوئی جہاں بھی ٹرانسفر ہوتا تھا والد صاحب کا وہاں چلے جاتے تھے, وہ بھی پرائیویٹ اسکول تو نہیں تھے. پھر کراچی یونیورسٹی آ گئے, پھر آئی بی سے گریجویٹ کر لیا, 100% ایجوکیٹڈ ان گورنمنٹ اور گورنمنٹ ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنس. تو آپ کو وہ کوالٹی مینٹین کرنی ہے, اور وہ ہم نے نہیں کی. دیٹ از دا بگیسٹ سنگل ویکنیس آف پاکستان. اینڈ ہیلتھ سیکٹر ایز ویل. ہیلتھ تو ہے ہی اس میں, وہ تو ساتھ ہے, ہیلتھ میں پھر بھی کام ہوتا رہا ہے. لیکن ایجوکیشن, ہیلتھ کا وہ کہوں گا پاپولیشن پلاننگ. یو نو وی ور دا فرسٹ کنٹری آن دا پلانٹ ٹو ہیو اے پاپولیشن پلان. آپ پرانا اٹھا کے دیکھیے 3rd 5 year پلان, اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں. ہوا کیا میرے خیال سے کہ ایسٹ پاکستان تھا 54,000 اسکوائر مائلس, ویسٹ پاکستان تھا 3 لاکھ اسکوائر مائلس. 54,000 ہم سے زیادہ. تو میرا خیال ہے اسٹارٹ کیا انہوں نے ایسٹ پاکستان سے, تو 71 کے بعد دے پروبیبلی کیریڈ فارورڈ دیٹ پروگرام. دے ور مور دین اس. آج ہم سے کو 5 کروڑ 6 کروڑ کم ہے ہمیں اس پہ, اور ہم تو ایک انمیٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. گروتھ ہم 8 کروڑ کم ہیں, وہ ہم سے 8 کروڑ کم ہیں. جی جی. اور اس وقت ان کی 162 سیٹیں تھیں, ہماری 148 تھیں. وہیں سے تو خوف پیدا ہوا تھا. رائٹ. تو اب جو یہ صورتحال ہے, یہاں سے جو ہمارا سفر ہے, یہ اب اس میں بچت کا راستہ کہاں ہے؟ بچت کا راستہ ہے ہیڈ ڈاؤن کام کریں سر. آپ تلقین کرتے رہیں. یہ آپ ایک میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ پروڈکٹ آف پیور ہارڈ ورک, فوکسڈ ہارڈ ورک. تو آپ کی اگر آدھی کوالٹیز بھی حکومت لے لے اور اس طریقے سے کلیکٹیولی کام کر لے, سو وی نیڈ ٹو فکس دا میکرو اکنامک امبیلنسز. اور یہ شارٹ ٹرم میں نہیں ہوں گے, تھوڑا کنٹرول کر لیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ رک جائے گا. اور ایکسپورٹ کی جو آپ نے جو بات کی تھی, ہمیں تو وی شوڈ ایٹ سلیپ بریتھ ایکسپورٹس, اور خاص طور پہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ اچھی خاصی بڑھ رہی ہے. وی ہیو اے ٹیلنٹ. سر ایکسپورٹ کرنی تو بیسکلی دیکھیں نا, میں تو جو کچھ دے سکتا تھا میں نے دے دیا. 0 ریٹنگ بھی دے دی, ٹرف بھی دے دیا, 2% پہ آپ کو لون بھی دے دیا, آپ کو سستی بجلی بھی دے دی, آپ کو سستی گیس بھی دے دی. اب آپ میری جان لیں گے, کیا کریں گے؟ اب آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا. اب اتنا بھی نہ چاہو کہ تب نکل جائے گا. نہیں وہ لیکن ایک بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. آپ کا خیال ہے جو بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھی ہیں, وہ بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے بڑھی ہیں؟ گورنمنٹ چھوڑیں, ایسٹرن یورپین یونین کے سبسڈائزڈ فار ڈیکیڈز چلا ہے. وہ ہوتا تھا ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری کے, وہ اس کو کب سے پاس کر چکے تھے. سو دیٹ از آلسو ایک پیور میرٹ پہ بتائیں کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے, جو ہم مثال کے ٹیکسٹائل ہماری بیک بون ہے, ہم اسپورٹس میں کچھ کرتے ہیں, کچھ سرجیکل میں کرتے ہیں, اور رائس ہماری اس دفعہ بہت اچھی ہو گئی. چلیں یہ تو ونڈ فال, لیکن یہ ہماری واقعی پروڈکٹ یا ہماری جو کیپیسٹی ہے یا جو ہماری انٹرپرینریل اسکلز ہیں یا انوویشن ہے ہماری انڈسٹری کی, یہ ہم اس میں میچ کرتے ہیں. چلے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں ہم نہیں میچ کرتے, لیکن کیا ہم پروڈکٹ بناتے ہیں بنگلہ دیش سے اچھا ویلیو ایڈڈ بناتے ہیں؟ کیا ہم ویتنام سے اچھا ویلیو ایڈڈ بناتے ہیں؟ دیکھیں آپ, دیر آر سرٹن پاکٹس آف سکسیس اسٹوریز. فار ایگزامپل یہ جو موزے بناتی ہے, کیا نام ہے ان کا؟ انٹرلوپ, دا لارجسٹ ایکسپورٹر آف ساکس ان دا ورلڈ. آپ ان سے ملیں, ان کی آئی ٹیل یو دا کوالٹی آف مینجمنٹ, جس طرح وہ بات, وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکسیس کیوں ہے ان کی. اسی طرح جو پروڈکٹ گل احمد, دا لارجسٹ سپلائر آف کپڑا ٹو آئیکیا ان دا ورلڈ. So if they, and I'm sure there are other success stories in that, کہ اگر یہ success stories ہیں
تو بھائی باقی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ فریکوینٹ ڈسرپشن آف دا میکرو اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہوتا ہے نا، اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. ابھی کہانی چل رہی ہے، لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، سڈنلی پتہ چلا دھاڑ سے پھر گر گئے ہم. سر یہ تو سینٹیمنٹس کی بات ہوتی ہے نا، کہ سینٹیمنٹس تو اچھے ہوں، لوگ ڈاؤن فیل نہ کر رہے ہوں، لوگ بھاگنے کی بات نہ کر رہے ہوں، لوگ پریشان فیل نہ کر رہے ہوں، لوگ اپریسڈ فیل نہ کر رہے ہوں. کم از کم یہ تو فری میں دے سکتے ہیں نا. یہ اس وقت کی جو نیڈ ہے نا ٹو امپروو دا morale آف دا پیپل. آپ ینگر جنریشن، جو میں کافی بورڈز وغیرہ پہ ہوں، بہت بڑا ایک ہے وہ، جہاں موقع ملتا ہے بچہ باہر چلا جاتا ہے، اور ہر آدمی جانا بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے جاتے ہیں پاکستان، انڈینز بہت جاتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے جیسے ملک کے لڑکے. لیکن ہمارے وہ سماؤ موڈ ہمیں ٹھیک کرنا ہے اپنا، اور محنت تھوڑی کرنی پڑے گی اس کے لیے. لیکن اس میں کتنی بڑی ذمہ داری اس وقت جو گورننس نظام ہے ہمارا، جو ڈیموکریسی ہے، جس شیپ اینڈ فارم میں ہے، کواسی ڈیموکریسی کہہ لیں اور تھوڑی سی کم کہہ لیں، تو یا ایک ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کی وجہ سے پرابلم تو نہیں ہے، یا یہ کہ ایکچولی یہ جو ہائیبرڈ بات ہم کرتے ہیں وہی ہمارا حل ہے. دیکھیں بات سنیں، میرے خیال سے وہ ایشو یہ ہے کہ کتاب ہوتی ہے. چائنا میں تو ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا، لیکن ان کی ایک کتاب ہے، یہ رول ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن کہہ لیں، وہ جو بھی کہہ لیں آپ، اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آیا، پریزیڈنٹ شی آیا، اس نے کہا اب ہم یہ کریں گے. ان کا ایک رول بک ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے، دیر از اے کانسٹیٹیوشن وچ دے فالو، اور اس میں کہا ہے جناب ایک سنگل پارٹی ہوگی. ہمارے ہاں بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ مل کے بنا تھا. جسٹ فالو دا کانسٹیٹیوشن. تھوڑا اس میں دھکے لگیں گے، اگر اس میں ویکنیس ہے ٹھیک کر لو، اس کو اس میں ہم کر لیں، لیکن یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. کیا حالات پہلے بہتر ہوتے تھے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے، جنرل صاحب ہوتے تھے؟ آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کو سب کو، اور ماشاءاللہ آپ لوگ سب نے بڑا لائف میں بہت سکسیڈ کیا ہے اپنے اس میں. آپ نے کیا ہے، زبیر IBM میں چلے گئے، اسد اینگرو کو لیڈ کرتے رہے. یہ تو میرٹ بیسڈ سارا کام کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ لوگ گئے، اور اس زمانے میں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ سب گورنمنٹ اسکولس کے اندر پڑھتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا زبردست پاکستان تھا. ایبسلیوٹلی. بھائی دیکھیں کوالٹی، آپ حسن ابدال کا لیں فار ایگزامپل، واٹ اے انسٹیٹیوشن آف ایکسیلنس، اور ابھی تک ہے وہ. اور لوکل ہے ہمارا مسئلہ. ہم نے اور بھی تو کمپلیکسٹی کر دی نا. ہمارے یہاں میٹرک، انٹر، پھر او لیول، اے لیول، تو ایلیٹ تو چلے گی او لیول، اے لیول پہ میٹرک رہ گیا پیچھے، اور پھر انگلش میڈیم، اردو میڈیم. پہلے یہ نہیں تھا اتنا. پہلے او لیول، اے لیول تو ایک گرامر اسکول میں ہوتا تھا، ایک آدھ ادھر ادھر ہوتا تھا ایچ وغیرہ میں. ریسٹ آف دا کنٹری واز بیسکلی گوئنگ آن میٹرک اینڈ انٹ. اب وہ آغا خان نے جو ڈالا ہے وہ بھی بڑا اچھا، وہ ان کا ٹیسٹ سسٹم ہے. جی. تو ہمیں اب ایجوکیشن کو ذرا ٹھیک کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو اس کے بہترین طریقہ کرنا پڑے گا. نہیں، اب اصل میں ہوتے خراب تو ٹھیک ہے، لیکن تو یہاں تو حالات بالکل ہی مختلف تھے نا. کراچی شہر کے اندر ڈبل ڈیکرز چل رہی تھی یا ٹرامس چل رہی تھی اور سڑکیں دھل رہی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو فرق تھا جو نا حالات کا جب ہم گرو کر رہے تھے. اب میں میٹرک کی چھٹیوں میں اپنے والد کی الماری دیکھ رہا تھا، وہ کتابیں وغیرہ رکھتے تھے. ایک موٹی سی کتاب نکلی مجھے، یادوں کی بارات. اچھا، میرا انٹرسٹ اس لیے بڑھا کہ وہ جوش ملی آبادی صاحب کی تھی، اور انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے میرے والد صاحب کو دی ہوئی تھی کہ پاکستان آرمی کا واحد جرنیل جو شعر و ادب سمجھتا ہے. تو میں وہیں کھٹکا. خاصا صاحب میں نے میٹرک کی چھٹیوں میں پوری یادوں کی بارات پڑھی، اور وہی جوش ملی آبادی 1980 کی دہائی میں بین کر دیا گیا ٹی وی اور ریڈیو سے، جو کہتا تھا کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی. ہم نے تو نہ جوش کو چھوڑا نہ فیض کو چھوڑا. فیض کیا کہتے تھے؟ یہ تبدیلی آئی. فیض کو کیا کہتے تھے؟ فیض صاحب نے تو ایسا کہا ہے، وہ دل میں ہر ایک بات لیتا ہے، اور کہتے ہیں وہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے. اور لوگوں کے ذہن میں بہت سی خلش ہے اس معاملے میں. اچھا، اب یہ کہنے والے بھی نہیں رہے. یہ کہنے کی اجازت
تو بعد میں ہوگی، پہلے کہیں تو صحیح. جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے مصیبت ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اچھے زمانہ پاکستان کا وہ تھا جب یہ لوگ کہہ رہے تھے. نہیں بالکل کہہ رہے تھے. اچھا اور چیز میں آپ کو بتاؤں نا، جیسے انکلوسیو جو سوسائٹی تھی، اب ہماری اماں ہر 10 محرم کو شام غریبہ ہوتی تھی، رشید ترابی صاحب، بالکل وہ ہم سب بچوں کو فور بٹھاتی تھیں. وہ صرف آپ کے گھر میں تو نہیں تھی، یہ تو اکراس دا کنٹری پورے پاکستان میں ہوتا تھا. مجھے تھا. آج تک یاد ہے کہ وہ رشید ترابی صاحب کیا کہتے تھے، ناصر جہاں کیا کہتے تھے. سو وہ انکلوسیوٹی بھی جو ہے وہ بھی کہیں ادھر ادھر گم ہوئی 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں. بٹ یہ جو انٹرفیتھ جو ایگزسٹنس تھا، جو ٹالرنس تھا، بٹ وی آر کمنگ بیک ٹو دیٹ. وہ جو وی ہیو گون تھرو دیٹ ورسٹ پیریڈ، آئی تھنک ہم وہاں سے نکل آئے ہیں اس کے برے. آپ نے تو دیکھا غور سے یہ افغان وار نے کتنا اس کو ڈیوسٹیٹ کیا ہماری ہارمونی کو. 24 December 1979 was the day when the Soviet tanks rolled into Kabul. وہ دن، آج کا دن، there is grief coming from Afghanistan from us. اچھا اس میں ہمارے پالیسی میجرز کا بھی قصور ہے، لیکن وہ ملک ہم سے چمڑ گیا ہے بالکل. ٹھیک، اب حالانکہ ہم تو گئے تھے ان کو بچانے کے لیے. نہیں، اس میں پھر ہم نے کافی اس میں پالیسی میجرز میں بھی بعد میں سبسیکوئنٹلی گڑبڑ کی، لیکن اس نے بہت افیکٹ کیا، بہت. دیکھیں آپ نے بہت صحیح کہا کہ 1979 اور 2024 وہ چمٹ گیا ہم سے اب چھاٹ جاتا نہیں ہے. اچھا اب ہم بہرحال وہاں سے، اب سوچئے 10 سال، February 1989 the Soviet Union finally said خدا کا واسطہ ہم جا رہے ہیں. ٹھیک، وہ چلے گئے. ملک جتنی اتنی بڑی فتح ہو گئی. پاکستان کچھ کہا جی آپ کی مدد سے سب کچھ ہوا. 1989 نومبر میں برلن وال گر گئی، سوویت یونین کلیپس کر گیا. اس کی وجہ سے جرمن انٹیلیجنس چیف نے ایک مومنٹو دیا ایز این اپریسیشن ٹو پاکستان انٹیلیجنس چیف. خان صاحب وہ اس میں ایک اس کا یہ برلن وال کا پیس ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ٹو دا ون ہو ہیلپ میک دا فرسٹ اسٹرائک. آپ سوچیں میں نے اور آپ نے کنٹریبیوٹ کیا کیا. 9 مہینے کے بعد، اس کے بعد ہم پہ اسپیشلسٹ سینکشن لگ چکی تھی. 9 months not even a year. اور جب سینکشن لگی ہے تو 3 ملین ریفیوجیز بیٹھے ہوئے تھے. افغان ریفیوجیز ایک دوسرے کا، وہ مجاہدین ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے، اور دنیا جہان کا ٹکپونڈیا جو ہم نے بلایا تھا. چیز ہے سر، جب ہم اپنے ملک کی ترقی کی، اکانومی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ریجنل ٹریڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہمارا ایک زمانہ تھا کہ ہمارا ریجنل ٹریڈ تھا، ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے، ایران کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، بہترین ٹریڈ کرتے تھے. افغانستان کے ساتھ جو بھی ہم کرتے تھے وہ سارا سلسلہ تھا. چائنا کے ساتھ نہیں تھا. یہ مجھے فرمائیے گا، ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جو جنرل صاحب تھے، آپ کے والد صاحب جو تھے جنرل غلام عمر صاحب، انہوں نے تو ہی واز وٹنس ٹو سر یو نو جو وٹ ہیپن، یو نو دا سقوط آف ایسٹ پاکستان اور ساری کچھ. اور یہ تو واز ہی ون آف دا بریڈ آف جنرلس جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کبھی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے، وہ ہمیں نہیں، ہمارا سروائیول نہیں چاہتے ہیں. کیا ان کا تھاٹ پروسیس تھا پوسٹ فال آف ڈھاکہ؟ اس کے بعد اوور دا ایئرز میری بھی ان سے اتفاق سے یہ سوال بدقسمتی میری بھی ان سے براہ راست نہیں پوچھ سکا، لیکن 2007 سپٹمبر میں کلکتہ جا رہا تھا. وہاں ایک سیمینار تھا جس میں آپ نے جانا تھا؟ جی میں جانا تھا، میں اٹینڈ کرنے جا رہا تھا. ٹھیک میں، امین ہاشوانی، کچھ اور لوگ. I enjoy going to India. It was a seminar about Pakistan, India اور بنگلہ دیش. سارک ٹائپ تھا، سارک ٹائپ جس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت ہمارے حالات تھے، وہ 2008 کا واقعہ نہیں ہوا تھا. تو اس نے امین جنرل مشرف کا دور تھا، ظاہر ہے جنرل مشرف کا دور تھا. تو مجھے اس نے، امین ہاشوانی نے پوچھا کہ کلکتہ چلتے ہیں. میں نے کہا چلو، میں چلا گیا. اچھا میں رات کو گیا ابو کو بتانے کہ میں انڈیا جا رہا ہوں. تو میں گیا، انہوں نے کہا اچھا انڈیا جا رہے ہو. اس کو بلایا، اسد کے ساتھ رہتے تھے، اپنا گھر ور تو بیچ کے ہماری شادی گھروں پہ لگا دیا تھا. تو انہوں نے کاغذ پینسل منگایا، میں آپ کو وہ دوں گا پیپر. انہوں نے ایک لمبی سی نظم لکھی، خدا جانے کس کی نظم تھی، اور اس کو ریپ کیا اور انہوں نے کہا ٹو انڈیا ود لو.
15 साल अपनी ज़िंदगी के आखिर उन्होंने ट्रैक रूट डिप्लोमेसी में गुजारे. और and here was a man who fought 3 wars. Not so only that, fought 3 wars. जब देखें ईस्ट पंजाब से जब माइग्रेशन हुई थी ना, चॉइस नहीं थी. उनके मामू कत्ल हुए, उनके कज़न कत्ल हुए, so you know that kind of, but no trace of bitterness. So what I learned from that, I'm sure बाकी भाई अपना लेसन लिया होगा, he genuinely believed कि झुकना नहीं इंडिया के सामने, लेकिन ये 24 घंटे की लड़ाई भी ज़रूरी नहीं है. Genuinely he believed that. And I think most of the people शायद, and 1971 की वजह से नहीं, वो genuinely वो एक realization आ जाती है. 71 तो he said कि हमारा कसूर है, हमारा कसूर means कि he said I was part of the establishment. अब आप 19-20 करते रहें, किसी पे थोप देना कि जी फलाने ने ये नहीं किया वो, बट ही इंडिया के साथ, मेरा भी ये व्यू है कि झुकना नहीं है इंडिया के सामने, लेकिन हालात बेहतर होने चाहिए. Did he carry that impression or grief के जी के he was perhaps unduly castigated or targeted for whatever happened in the last days or whatever? वो last days में तो he was at the छमजोड़ियाँ sector, वो तो वॉर में थे. But no, he never showed any, absolutely no trace of bitterness. हमने कभी उनसे मुंह से नहीं सुना कि मुझे ऐसे कर दिया. He was the type, वो मलंग आदमी थे, वो निकल जाते थे इससे. And that's the way to live the life. You travel light, you know, rather than 24 घंटे. अगर आप रोते रहेंगे तो क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? सही है. तो अभी भी ये फरमाइएगा कि आप कितना समझते हैं कि ये रीजनल ट्रेड और ये हमारी एक्टिविटी, हालात में बेहतर होना, जो हमारे ओवरऑल प्रॉब्लम है, वो उसको डाइल्यूट करने में कितना हल हो सकता है? अब पाकिस्तान एक्चुअली वी लिव इन अ वेरी डेंजरस नेबरहुड, इसमें कोई शक नहीं है. एक तरफ अफ़गानिस्तान है, किसी तरफ भी फट सकता है. ईरान में खुदा न खास्ता हमारे ताल्लुकात तो ख़राब नहीं है, लेकिन इंडिया अब जो बैठे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आजकल के हालात हमारे इंडिया के साथ क्यों हैं इस वक्त. लास्ट टाइम जो हमने सीरीज़ खेली थी इंडिया के साथ, वो 2013 में थी. ठीक है, हम इंडिया में गए थे. बाय द वे वी वॉन दैट सीरीज़. बायलैटरल सीरीज़ उसके बाद नहीं हुई, वो दुबई भी नहीं आते थे. तो 2014 में क्या हुआ उसके बाद? मोदी जी आ गए उसके बाद. ठीक, सो एंड वी शुडंट बेग. देखें, हम 25 करोड़ के मुल्क में थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ठीक है, कोई बेग करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन ये ताल्लुकात अगर 2 मिनट के लिए मोदी साहब को भूल जाएं, बाकी भूल जाएं, आप एक ऐसे रीजन में हैं वेयर वन ऑफ योर नेबर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लानट. Maybe in 10 years or so, China will become the largest. In fact, on a PPP basis, it is still the largest economy in the planet. 1.4 billion, India, what a huge market for us. ठीक? अब मसला ये है कि अब ये हालात यहाँ तो नॉर्मल कारोबार की हवा भी चल जाए एक तरफ से और दूसरी तरफ से, तो यहाँ की किस्मत बदल जाएगी. कारोबार होना चाहिए, लेकिन अगेन we can't submit. आप अपना ईगो ब्रूज करके कुछ नहीं अचीव कर सकते, लेकिन हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए कि कहीं लाए इसको टेबल पर. देखिए, हम इस मामले में जो आप फरमा रहे हैं, हर पाकिस्तानी की यही बात है और ये बिल्कुल सही है, और ये इसमें तो खैर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन अंदर तो अपनी ईगो को भूले ना. हाँ. अंदर तो अपनी जिद और अना को भूले. हाँ, बिल्कुल. मुल्क की तरक्की के लिए तो आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी कोई बॉटम लाइन कोई कहीं तो खींचे, कहीं तो कोई गुफ्तगू का अमल शुरू हो, और कोई लेसन्स लर्न करने का अमल तो शुरू हो. नहीं, बिल्कुल. और इंशाल्लाह ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडियंस भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से उसका सारा इलेक्शन का फोकस ही एंटी पाकिस्तान होता है. तो ठीक है, एक और इलेक्शन जीत गया, लेकिन कम से कम ब्रूज्ड है, उसकी मेजॉरिटी कम हुई है. और मुझे उसकी बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो अपनी ईगो को और अना को और अपनी इन चीज़ों को भूलें, तो किसी सूरत से वो हमें अपनी ईगो बिल्कुल हो. देखिए, थोड़ा सा आई एग्री विद यू, अपनी ईगो को ज़रा थोड़ा सा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ें यार, बात करें, सबके साथ बात करें. इसके लिए शेर हो जाए ना कोई. मैं आपको हरिवंश राय बच्चन साहब के चंद अशआर सुनाता हूँ. हरिवंश राय बच्चन
अमिताभ बच्चन के बाबूजी थे। बाबूजी कहते थे क्या घड़ी है एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती, और थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, और वो गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय के मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। दीवा जला के रखें इंशाल्लाह, हालांकि दिया जलाए रखना, वही वो है अंधेरी रात है। पर दीवा जलाना कब बना है, तो दीवा जला के रखें इंशाल्लाह उसकी रोशनी कहीं ना कहीं लेके जाएगी। और वो आपके नज़दीक क्या रोशनी है इस वक्त पाकिस्तान में? सर वो रोशनी हम सब मिलकर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी जवान नस्ल है, इतनी बड़ी जवान नस्ल। एक बच्चे ने जाके गोल्ड ले लिया यार हमारा, यार एक बच्चा गुजरांवाला खान साहब 75 साल में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल ले आया। सो दैट शोज ये जान है यहाँ। बिल्कुल है, तालीम पे तवज्जो रखें, सही है। फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम सही करें, तालीम पे तवज्जो, जरा नम हो तो हाँ ज़रा एजुकेशन 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 करते रहें, आप खुद इंशाल्लाह इससे निकलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जनाब मुनीर कमाल हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।